بات اس سمے کی ہے جب ایک بدوا عورت کھانا پکانے کے لیے جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کرنا گئی۔ تبھی اس نے ایک سوکھی لکڑی اٹھائی جس میں ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ تھا۔ اس بات سے بے خبر عورت لکڑیوں کے ساتھ ساتھ سانپ کے بچے کو بھی اپنے گھر اٹھا لائی۔ جب اس نے لکڑیوں کو زمین پر رکھا تو سانپ کا بچہ باہر نکل آیا۔ عورت کے پاس ایک پالتو بندر بھی تھا جو سانپ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر اس نے سانپ کو دیکھا لیکن اس نے سانپ کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ شادی کی کچھ دیر بعد ہی اس کی پتی کی موت ہو گئی تھی اور کسی طرح بھی وہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس نے سانپ کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سانپ کو اپنے بچوں کی طرح پالنے لگی۔ سانپ کو بھوک لگنے پر اسے گائے کا دودھ پلاتی۔ اسی طرح کچھ سال بیت گئے۔ سانپ بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کر اس نے ایک خوبصورت لڑکے کا روپ دھار لیا۔ یہ دیکھ کر عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ اچھاداری ناگ ہے۔ پھر ایک دن سانپ نے عورت کو کہا کہ آپ میری شادی کا پرستاؤ بادشاہ کے پاس لے کر جائیے۔ پھر عورت بولی کہ یہ تو ناممکن ہے، راجا میری بات کبھی بھی نہیں سنے گا۔ پھر اس پر سانپ نے کہا ایک بار پوچھنے میں کیا جاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کیا مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اگلے دن جاؤں گی۔ پھر اگلے دن عورت بادشاہ کی حویلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بادشاہ کی حویلی پہنچ گئی۔ جب اس نے اندر جانے کی خواہش کی تو سپاہیوں نے اسے روک لیا اور انہوں نے کہا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر عورت نے کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے بادشاہ سے۔ عورت کے بار بار کہنے سے سپاہیوں نے اسے اندر جانے دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ہاتھی، گھوڑوں اور محل کی بات کی۔ پھر سانپ بیٹے نے جواب دیا بس اتنی سی بات ہے، تم چنتا مت کرو۔ پھر سانپ آدھی رات کو باہر نکلا، مڑی ہاتھ میں لے کر اس نے خواہش کی کہ یہ میری چھوٹی سی حویلی ایک محل میں تبدیل ہو جائے اور حویلی کے سامنے 1000 ہاتھی، 400 گھوڑے میری سیوا کے لیے ہو جائیں۔ بہت جلد ہی ایک بہت بڑا محل جھونپڑی کی جگہ بن گیا اور بہت سے ہاتھی اور گھوڑے سواگت کے لیے تیار تھے۔ اور اگلے دن راجا کو اس کی پتنی اٹھاتے ہوئے کہنے لگی چلے اٹھیے اور دیکھیے باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے باہر اٹھ کر دیکھا ایک بہت بڑا وشال محل اسے سامنے نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر راجا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس نے اپنی پتنی سے کہا یہ تو اسمبھو ہے، راتوں رات ایک محل کیسے بن گیا؟ کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ اس کی پتنی نے جواب دیا یہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ نہیں، یہ ایک اصل کا محل ہے۔ اس بات پر راجا رونے لگا اور اس نے اپنی پتنی کو اس گھٹنا کے بارے میں بتایا اور اس کی بیوی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ وچن کے مطابق اس کی ایک لوتی بیٹی کو سانپ سے شادی کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف سانپ تیار ہو کر رانی سے شادی کرنے کے لیے نکل پڑا، ساتھ ہی ہاتھی گھوڑے کی بارات پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ رانی نے بھی بنا چہرہ دیکھے ہی سانپ سے شادی کر لی۔ جیسے ہی سانپ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو رانی آدھا سر سانپ کا اور جسم انسان کا دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتی ہے، لیکن چاروں طرف ایک بہت سی تیز روشنی پھیل گئی اور پھر روشنی میں سانپ ایک بہت ہی پیارے لڑکے کا روپ لے لیتا ہے۔ پھر وہ لڑکی سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ پھر سانپ نے رانی کو کہا ابھی جو کچھ بھی ہوا اس گھٹنا کو تمہیں گپت رکھنا ہے، تم کسی کو مت بتانا کہ میں رات کو سانپ کے روم میں آیا تھا۔ پھر رانی نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا مجھے شراپ ملا ہے، اس کے مطابق اگر میری بیوی نے کسی کو میری سچائی بتا دی تو مجھے ایک خوفناک جگہ پر قید کر دیا جائے گا اور میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ پتنی کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ کہتی ہے میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ سانپ کہتا ہے دیو نام ہے میرا، تم مجھے اسی نام سے بلانا۔ یہاں بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو کہا کسی کی نظر میں نہ آئے، تم جاؤ
اور میری بیٹی کا پتہ لے کر آؤ کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اس نے میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ پھر وہ اگلے دن سپاہی محل میں چپ چاپ گھس جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ رانی بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ آ کر راجا رانی کو بتاتا ہے کہ آپ چنتا مت کیجیے، رانی بالکل ٹھیک ہے۔ راجا کو یہ بالکل امید نہیں تھی کہ اسے یہ سننے کو ملے گا۔ پھر 2 دن بعد راجا نے ان دونوں کو خط لکھا کہ وہ اپنی بیٹی اور داماد کو کھانے پر بلا رہا ہے۔ جب وہ اپنے مائکے آتی ہے تو اس کی ماں اشاروں میں کہتی ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے تمہارا سام کے ساتھ وواہ کر کے، تمہیں دکھ جھیلنا پڑ رہا ہے صرف ہماری وجہ سے۔ پھر رانی نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پھر 1 مہینہ بیت گیا۔ کسی ویپاری کے گھر ایک شادی تھی، اس نے راجا اور رانی کو بھی دعوت دی۔ پھر سانپ نے کہا میری پیاری پتنی پہلے تم جاؤ، میں سورج ڈھلتے ہی وہاں انسان کے روپ میں آ جاؤں گا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم نے یہ بات کسی سے بھی نہیں کرنی کہ میں دن میں سانپ روم میں ہوتا ہوں اور رات کو ایک خوبصورت انسان میں۔ تمہیں یاد رہے ورنہ تمہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوگا۔ پتی کے کہنے پر رانی شادی میں اکیلی ہی چلے جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی راجا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی کون ہے۔ رانی بھی اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی ماں اس کے پاس آئی کہ دیکھا تم نے یہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے۔ سبھی کی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں اور کہا کہ داماد سانپ نہ ہو کر اسی طرح خوبصورت انسان ہوتے۔ یہ بات رانی کو بہت چھبی اور اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو کہا کہ آپ اسے تانا دینا بند کیجیے۔ آپ جس آدمی کو دیکھ رہی ہیں وہ میرا پتی ہی ہے اور ان کا نام دیو ہے۔ بیوی کے اتنا بولتے ہی وہ سانپ غائب ہو گیا جس طرح وہاں کبھی ہے ہی نہیں تھا۔ پھر پتنی پریشان ہو کر اپنے پتی کو تلاشنے لگتی ہے لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ پتی کے غائب ہونے کی وجہ سے پتنی زور زور سے رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو۔ رانی نے کہا کہ میں نے اس کی سچائی سب کو بتا دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پتی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر رانی کی ماں نے کہا یہ تو ساری غلطی میری ہے، نہ میں داماد جی کی برائی کرتی اور نہ ایسا کچھ ہوتا۔ پھر اگلے دن رانی پتی کی تلاش میں ضروری سامان لے کر سفر کی طرف نکل پڑی۔ اب 4 دن ہو گئے، رانی بنا کھائے پیے چلتی رہی۔ جنگل میں نہ جانوروں کا ڈر اور نہ ہی ڈر اس کے ارادے کو توڑ پایا۔ وہ تھکی ہوئی ایک جنگل سے گزر رہی تھی کہ تبھی اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہا تمہیں اتر دشا میں جانا چاہیے، وہاں ہی تمہیں اندر دیو ملیں گے، وہیں تمہیں اپنے پتی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ راجکماری اتر دیو کی طرف نکل پڑی اور کچھ دیر بعد چلنے کے بعد وہ کرشن دیو کے پاس پہنچ گئی اور کہا اے دیو میں اپنے پتی کو ڈھونڈ رہی ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ ہی دور ایک سمندر ہے، سمندر کے پاس ایک بابا جی ہیں، وہی تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہاری پتی کہاں ہے۔ آخر کار وہ 3 دن بعد سمندر کے کنارے پہنچ ہی گئی اور اس نے وہاں ایک بابے کو دیکھا اور اس نے اپنی رو رو کر اسے پوری کہانی بتائی اور اس نے کہا مہربانی کر کے مجھے اپنے پتی کا پتہ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دریا کے پار ایک چڑیل ہے، اس نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ پھر رانی کہتی ہے کہ وہ کتنی ہی طاقتور چڑیل کیوں نہ ہو، میں وہاں جاؤں گی اور اپنے پتی کو اس چنگل سے آزاد کر کے واپس لاؤں گی، اور بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے سمندر کے اس پار پہنچا دیجیے۔ پھر بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں دریا کے اس پار لے جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے بہت بڑی ایک مچھلی کو بلایا اور راجکماری اس مچھلی کے پیٹھ پر بیٹھ کر چلے گئی۔ پھر وہ کچھ ہی دیر بعد دریا کے کنارے پہنچ گئی اور جیسے ہی وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو ایک بہت خوفناک ہنسی اسے سنائی دی اور پل بھر میں ہی وہ چڑیل رانی کے سامنے آ گئی۔ وہ بھاگتی اس سے پہلے ہی چڑیل نے رانی کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ چڑیل جب رانی کو اپنے گھر لے کر آئی تو دیو بھی وہاں ہی قید تھا اور چڑیل نے کہا تم یہیں رہنا، میں شکار پر جا رہی ہوں۔
اور کہا کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ اس کے جاتے ہی رانی نے اپنے پتی کو اس کی قید سے آزاد کرایا اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، لیکن چڑیل کہیں نہیں گئی تھی، اس نے چھپ کر سب کچھ دیکھ لیا۔ چڑیل من میں ہی کہنے لگی مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ دونوں آپس میں پتی پتنی ہیں۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس نے پیٹ بھر کر ان دونوں کو ہرن کا گوشت کھلایا تاکہ وہ بعد میں اسے سواد لے کر کھا سکے۔ پھر اگلے دن چڑیل نے کہا میں شکار پر جا رہی ہوں اور جب میں آؤں تو مجھے انسانی ماंس پکا ہوا چاہیے۔ اور چڑیل نے کہا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو کھا جاؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اب انسانی ماंس کہاں سے لایا جائے۔ پتنی کو دیکھ کر دیو نے پوچھا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اور اس نے کہا مجھے چڑیل نے ایک انسانی ماंس پکانے کا حکم دیا ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو کھا جائے گی۔ دیو نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں کسی گوشت کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جنگل گیا اور ایک ہرن کو لے آیا اور اس کے گوشت کے حصے کر کر اپنے خون کا چھینٹا بیچ میں ڈال دیا اور اسے بہت اچھے سے پا دیا۔ اور جب چڑیل گھر واپس آئی تو اس نے رانی کو کہا کیا تم نے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ تو رانی نے جواب دیا جی ہاں میں نے انتظام کر دیا ہے۔ تو وہ سوچنے لگی کہ یہ اتنی کمزور سی لڑکی ایک انسانی ماंس کہاں سے لے آئی۔ اس نے کہا شاید اس کے پتی نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ اور پھر اگلے دن چڑیل ویسے ہی باہر چلے گی اور اس نے اسے حکم دیا کہ جب میں واپس لوٹوں تو ایک برتن انسانی خون سے بھرا ہوا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی انگلی کاٹ لی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میری انگلی کے خون سے پورا برتن بھر جائے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کا پتی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ اس نے روتی ہوئی بتایا کہ چڑیل نے مجھے کہا ہے کہ مجھے انسانی خون کا ایک پورا برتن چاہیے۔ اور اس کے پتی نے کہا تم کتنی بھولی ہو، اگر تم نے اپنے پورے جسم کا خون بھی اس برتن میں ڈال دیا تو یہ برتن کبھی نہیں بھرے گا۔ اور اس نے کہا تم جاؤ اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ جنگل گیا اور ایک سور لے آیا اور سور کے ٹکڑے کر اس کا خون ایک برتن میں ڈال دیا اور برتن کو پورا بھر دیا۔ پھر شام کو چڑیل گھر لوٹی اور اس نے کہا کیا تم نے میرا کام کیا ہے؟ اور رانی نے جواب دیا ہاں میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ اور جب رانی نے خون چکھا تو اسے بالکل بھی شک نہیں ہوا کہ یہ سور کا خون ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ کمزور سی لڑکی اتنا خون کہاں سے لے آئی، اور اس نے سوچا یہ کام بھی اس کے پتی کا ہی ہوگا، اسے تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا دیو کو کھانے کا۔ پھر چڑیل نے رانی کو کہا میں شکار پر جا رہی ہوں، جب میں واپس لوٹوں تو جو آدمی پنجرے میں قید ہے اسے تم مار دینا۔ یہ بات اس نے اپنے پتی دیو کو بتائی اور دیو نے کہا تم پریشان مت ہو، میں آج اس چڑیل کو ختم کر دوں گا۔ اب وہ اپنا روپ بدل کر ایک بوڑھے آدمی میں بدل گیا اور ہاتھ میں ایک کلہاڑی لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ ادھر وہ چڑیل شکار کی تلاش میں گھوم رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کے نزدیک کوئی انسان ہے اور وہ اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے اس بوڑھے آدمی تک آ پہنچی اور اسے کہنے لگی اے بوڑھے انسان، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے جو تو جنگل سے لکڑیاں توڑنے کی گستاخی کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو صرف ایک جوان لڑکے کے لیے تابوت بنا رہا ہوں۔ چڑیل نے پوچھا وہ کون ہے جس شخص کے لیے تم یہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ہے کوئی شخص جس نے اس کی بیوی نے اس کو چاقو سے قتل کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید اس بیوی نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ پھر بوڑھے آدمی نے کہا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ تابوت اس کے قد سے بہت چھوٹا بنا دیا ہے اور اب مجھے دوسرا بنانا پڑے گا۔ پھر وہ کہتی ہے میں اس میں لیٹ کر دیکھتی ہوں کیونکہ وہ میرے ہی قد کا تھا۔ جیسے ہی وہ اس میں لیٹی اس نے تابوت کو بند کر کے جلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل بھی تابوت کے ساتھ ساتھ جل گئی اور بھسم ہو گئی۔ پھر دیو شراب سے نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا